مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا بے پناہ رحیم ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی نشانیوں کو دکھلائیں، اور بے شک وہ ذات خوب سننے والی اور خوب دیکھنے والی ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے معراج کے واقعے کو ذکر کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا، اس میں صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ساتوں آسمان کی سیر کرنا، سدرۃ المنتہا اور بیت المعمور کی زیارت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، اور وہاں سے بہت سارے تحفوں کا لے کر واپس آنا، جس کو احادیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ کل بخاری شریف کی روایت کو بھی ذکر کیا گیا اور مسلم شریف کی روایت کو بھی ذکر کیا گیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصی سے ساتوں آسمانوں کی طرف سیر کرنا اور سدرۃ المنتہا تک جانا اور بیت المعمور کی زیارت کرنا، یہ ساری باتیں ذکر کی گئی تھی۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چند تحفے دیے گئے، جیسا کہ گزشتہ کل ذکر کیا گیا تھا کہ نماز کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی عطا فرمائی کہ تمہارے امت میں سے اگر کوئی آدمی ایک نیکی کا ارادہ کرے گا، ہم اس کے لیے بھی اس ارادے پر ایک نیکی کا ثواب لکھیں گے، اور جب وہ ارادے کی تکمیل کرے گا یعنی اپنی نیکی کو پورا کرے گا تو ہم اس کے بدلے میں اس کے لیے 10 نیکی کے برابر ثواب لکھیں گے۔ اور مزید فرمایا کہ اگر تمہاری امت میں سے کوئی گناہ کا ارادہ کرے گا تو ہم اس کی طرف سے گناہ کو نہیں لکھیں گے، لیکن جب وہ گناہ کو انجام دے دے گا، گناہ کو کر گزرے گا، تو ہم اس کی طرف سے ایک ہی گناہ لکھیں گے۔ اور اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی تحفہ دیا گیا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کر سورت کے ختم تک یہ بھی معراج ہی کی رات میں بطور انعام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مزدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ یہ بھی تمہاری نعمت ہے، انعام ہے، کہ جو آدمی اس حالت میں مرے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کریں گے۔ من مات ولم یشرک باللہ فقد دخل الجنہ، کہ جو اس حالت میں دنیا سے جاوے کہ وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو ساجھی
اور اللہ کا کسی کو پارٹنر قرار نہیں دیتا، اس حالت میں اگر کوئی مرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، جس کو اہل سنت والجماعت نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بہت بڑی جماعت سے اس بات کو نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں دیکھا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہی حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کی روایت کا سہارا لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ رعا محمد ربہ، روایت کے الفاظ ہے، لیکن راوی نقل کرتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا اور جب بیان کیا کہ رعا محمد ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، تو تجلیات الہی کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی حالت ہوئی کہ گویا کہ روایت کو بیان کرتے کرتے وہ گر جائیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا ان پر ایسا ظہور ہوا۔ جب اس روایت کو نقل کر رہے تھے تو کہا کہ روایت کو نقل کرتے کرتے یہ کیفیت پیدا ہو گئی، یہ حالت پیدا ہو گئی کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گر پڑیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ سنبھالا، اور پھر جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ برابر ہو گئے، ٹھیک ٹھاک ہوئے، تو پھر دوبارہ کہا کہ رعا محمد ربہ، رعا محمد ربہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ اور اسی بات کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس بات کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کا دیدار کیا ہے۔ اس لیے کہ معراج ایک ایسی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ آپ کے علاوہ کسی نبی کو یہ جو ہے وہ بات نہیں بتلائی گئی یا یہ چیز نہیں دی گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی۔ لہذا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، یہ آپ کا اعزاز اور اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلیات کے انوارات کو جو پردوں کے پیچھے تھی، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سگی آنکھوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ اور یہ انعام دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ جو لوگ حضرات صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا ہے، اس میں سے سر فہرست حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہ وہ یہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے۔ تو اس کا آسان سا جواب ہماری طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ یہ واقعہ معراج کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10ویں یا 11ویں سال میں ہوا ہے، جبکہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اور آپ کے پیدا ہونے سے پہلے یہ واقعہ وجود میں آیا ہے۔ لہذا ایک تو یہ جواب دیا گیا ہے، اور بھی بہت سارے جوابات حضرات علماء کرام کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ بعض حضرات قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری آنکھیں نہیں پا سکتی ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پا لیتے ہیں اس لیے کہ وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ ہماری طرف سے اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے وہ عالم آخرت کے اندر ہے، کہ دنیا کے اندر تو کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس مٹی کی آنکھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے، لہذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی جو ہے وہ خواہش ظاہر کی، مطالبہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی جواب دیا گیا کہ اے موسیٰ تم مجھے دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی تجلیات کو پہاڑ کے اوپر ظاہر کیا، جس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو لہذا انسان دنیا کے اندر ان آنکھوں کے ذریعے سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا، لیکن آخرت میں کہ جہاں عالم برزخ میں یا اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر کی طرف انسان کو لے جاوے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو، تو یہ اللہ رب العزت کی مشیت کے مطابق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بادشاہ ہے، وہ جیسے چاہے جس طرح چاہے کر سکتا ہے۔ لہذا یہ بات اہل سنت والجماعت کے یہاں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کے یہاں، تابعین تبع تابعین کی ایک جماعت کے یہاں جمہور کا مسلک یہی نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر اس کی تجلیات اور اس کے انوار کا مشاہدہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت کی حمد و تعریف اور ثنا کو بھی ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد روایت کے اندر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اوپر کی طرف لے جایا گیا، جہاں آپ نے قلم کی آواز سنی کہ قلم کی آواز آ رہی ہے جو تقدیر لکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تک پہنچایا جہاں تک انسان جا بھی نہیں سکتا، بلکہ فرشتوں تک وہاں کو پہنچنے سے قاصر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو وہاں تک پہنچایا، نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور پھر جب آپ واپس مکہ مکرمہ کی طرف آئے اور حضور علیہ السلام نے دوسرے دن جب قریش کے سامنے اپنی معراج کے واقعے کو ذکر کیا تو قریش نے انکار کر دیا، اور انکار کر کے یوں کہا کہ ایک رات میں اس طرح کرنا اور ایسے ایسے آسمانوں کی طرف جانا اور واپس آنا، کہا کہ یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ لہذا قریش نے اس کا انکار کر دیا، اور پھر قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے ان سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں کچھ سوالات کیے، اور ان کو اصل میں قریش مسجد اقصیٰ جایا کرتے تھے، بیت المقدس جایا کرتے تھے، لہذا وہاں کے حال احوال ان کے علم میں تھے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد بیت المقدس کے باب میں سوالات کیے، ان کی کھڑکیاں، ان کے دروازے، ان کی حیات، اب رات کا سفر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں اتنے غور کے ساتھ نہیں دیکھی تھی کہ کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کیا ہے، کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا۔ قریش جو سوال پوچھتے جاتے تھے حضور علیہ السلام اس کا ایسا ہی جواب دیتے جاتے۔ کھڑکیوں کے بارے میں پوچھا وہ بھی بتایا، دروازوں کے بارے میں پوچھا وہ بھی بتایا، جو پوچھا وہ بتایا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ بتلایا اور کہا کہ دیکھو جب میں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جا رہا تھا تو میں نے قریش کے ایک قافلے کو دیکھا جس کا اونٹ گم ہو گیا تھا، بدک گیا تھا۔ میں نے ان کو آواز دی اور آواز دے کر ان کو بتلایا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے، جاؤ وہاں جا کر لے لو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ جب میں معراج سے واپس ہو رہا تھا تو تمہارا یہ قافلہ مقام زجنان پر آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا، اور میں نے ان کے برتنوں میں سے جہاں پانی رکھا ہوا تھا کہا کہ میں نے ان کے برتن کو کھول کر وہاں سے پانی کا جو ہے وہ پیا اور پانی کو واپس جو ہے وہیں پر رکھ دیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وہ قافلہ ابھی فی الحال تنعیم پہنچا ہے، وہ قافلہ ابھی فی الحال تنعیم پہنچا ہے، اور اس کے اگلے حصے میں ایک چت قبرہ اونٹ ہے
جس کے اوپر سامانوں کی دو گٹھریاں رکھی ہوئی ہے، ایک سفید رنگ کی ہے ایک کالے رنگ کی ہے۔ تو یہ قریش اٹھے اور اٹھ کر فوراً جو ہے وہ گئے تاکہ دیکھے کہ وہ قافلے کی یہی حالت ہے۔ لہذا جب انہوں نے جا کر دیکھا اور وہ قافلہ مقام تنعیم سے چل کر جب مکہ مکرمہ پہنچا تو جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی ہو بہو قافلے کی یہی حالت تھی کہ اس کے اگلے حصے میں یعنی اس کے آگے ایک چت قبرہ اونٹ تھا جو آگے چل رہا تھا اور اس کے اوپر سامانوں کی دو گٹھریاں رکھی ہوئی تھی، ایک سفید رنگ کی تھی اور ایک کالے رنگ کی تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مزاج رہا ہے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں محروم رکھ دیتے ہیں۔ لہذا قریش اتنی ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود، بیت المقدس کی ساری علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دی، اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اور یہاں جب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر اٹھ کر ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ابو بکر صدیق سے یوں کہا کہ تمہارا ساتھی ایسی ایسی بات کرتا ہے اور یوں یوں کہتا ہے، تو پہلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یوں کہا کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو، آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ تو پھر انہوں نے قسم کھائی، قریش قسم کھا کر کہہ رہے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے کہ راتوں رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان کی سیر کر کے رات ہی میں واپس آیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ حضور کہہ رہے ہیں، لہذا میں تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور ساتوں آسمان کا سفر کیا۔ اور اسی پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق سے مشہور ہوا کہ ابو بکر کو صدیق کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی انہوں نے تصدیق کی۔ تو لہذا یہ معراج کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو کفر کے یعنی اہل کفر کے کفر کو بڑھاتا ہے، ان کو اور زیادہ اسلام سے دور کرتا ہے اور اہل اسلام کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سچا ایمان رکھتے ہیں، جو ان کی گواہی دیتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں، یہ واقعہ ان کے ایمان میں اور زیادہ بڑھوتری کرتا ہے۔ کہ حضور علیہ السلام یہاں تک بتلا رہے کہ تمہارا قریش کا قافلہ فلاں جگہ پر تھا، میں نے ان کو آواز دی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے اپنے قافلے والوں کے درمیان بات بھی کی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کہاں سے آ رہی۔ تو لہذا اتنی ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلائی، بیت المقدس کے باب میں بتلایا، لیکن اس کے باوجود ان کے حق میں ہدایت نہیں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محروم رکھا۔ اور یہاں صدیق اکبر جنہوں نے کچھ نہیں سنا، کچھ نہیں دیکھا اور حضور کے پاس پہنچے بھی نہیں، صرف اتنی بات سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا، فوراً تصدیق کر لی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صدیق کا لقب دیا۔ لہذا معراج کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو اہل ایمان کے ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اس کی باتیں، اس میں جو باتیں ذکر کی گئی ہے، جنت جہنم کا دیکھنا، سدرۃ المنتہا کا دیکھنا، لوگوں کے حالات کو دیکھنا، کیونکہ معراج کا واقعہ بہت ساری روایتوں میں الگ الگ اعتبار سے ذکر کیا گیا ہے۔ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل امین کے ساتھ جنت کی سیر کرنا، جنت میں جانا، وہاں کے گارے اور وہاں کی مٹی کو دیکھنا اور جنت کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے محلات کو دیکھنا، یہ ساری باتیں بھی ذکر کی گئی ہے اور بھی جہنم کی باتیں بھی ذکر کی گئی ہے۔ لہذا جو ہستی جنت جہنم کا دیدار کر کے آئی ہو اور جو ہستی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے آئی ہو، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا اور ان کی بات میں کیا تاثیر ہوگی اور دنیا کے اندر وہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے، یہ ساری باتیں کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات میں فرماتے ہیں کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے،
تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنی نشانیوں کو بتلاوے۔ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ حضرات علماء مفسرین یہاں پر نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے سننے والا اور دیکھنے والا یہاں پر اس وجہ سے ذکر کیا کہ اللہ کی ذات خوب سننے والی ہے، لہذا معراج کے واقعے کو سننے کے بعد اللہ سے خوب مانگو کہ وہ رب خوب دینے والا ہے، جس نے معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سارے تحفے دیے، اتنے سارے انعامات دیے۔ تم بھی اللہ سے مانگو، وہ تم کو عطا فرماوے گا۔ اور دیکھنے والا ہے، بصیر ہے، لہذا گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ وہ تنہائی کے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے اور کھلے عام کیے جانے والے گناہوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفاتوں کو چھوڑ کر یہاں پر فرمایا کہ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس معراج کے واقعے کو سننے سے ہمارے ایمان میں تازگی پیدا فرماوے، ہمارے ایمان میں ترقی پیدا فرماوے اور شکوک اور شبہات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔